اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جنوری 1983 کی 28 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ رحمان کی آیت 31 سے ہو رہا ہے. 55/31. موسم کا اثر آج بھی کافی ہے. کبھی یہ دن بہار کے ہوا کرتے تھے جسے ہمارے شاعر دامان باغبانوں کفے گل فروش سے تشبیہ دیا کرتے تھے. نظر آتا ہے کہ ہمارے جرائم اتنے شدید ہو گئے کہ فطرت بھی ہم سے روٹھ گئی ہے. اب کئی سال ہو گئے نہ غنچوں کو چٹکتے سنا، نہ پھولوں کو مہکتے دیکھا. اسی طرح سے بہار کے دن گزر جاتے ہیں. یہ تو اپریل مئی تک یہی موسم چلا جاتا ہے اور پھر جتنے زیادہ کوئی گناہ گار ہوتا ہے اتنا زیادہ پکڑا جاتا ہے. میں تو آپ کو یاد ہے اس موسم میں جو اس کی گرفت میں آتا ہوں تو یہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتا. بہرحال ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے. بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. سابقہ آیات میں ذکر ہو رہا تھا خدا کی ربوبیت کے مظاہر کا، اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ رحمان میں تو وہ رحمانیت کی جو صفت ہے خدا کی، یعنی نشو و نما کے سامان کا ہنگامی طور پر مل جانا، جسے ایمرجنٹ ایولیوشن کہتے ہیں، رحمان کے لفظ کا باب اس کی دلالت کرتا ہے. اور یہی انداز چلا آ رہا تھا. آخری آیت میں جو بات کہی گئی تھی وہ آپ کو یاد ہوگی کہ ربوبیت یہ ہے کہ سامان نشو و نما ہر شے کو ملتا ہے، اور ان کے کیفیت ان کی یہ نہیں ہے کہ وہ جامد ہیں، ایک ہی دفعہ جس حالت میں ہیں مستقل طور پر اسی حالت میں رہتی ہیں، اس لیے ایک دفعہ جو کچھ ان کو دیا بس وہی دیے چلے جا رہے ہیں تو نشو و نما ہوتی ہے. کائنات کی ہر شے میں ہر آن ایک تغیر واقعہ ہوتا ہے اور تغیر کی بنا پر ان کی نشو و نما کے تقاضے بھی بدلتے رہتے ہیں، ان کے سامان اور ذرائع بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اور ربوبیت عالمگیری کا یہ حالت ہے خدا کا کہ ہر شے کو اس کے حالت کے مطابق سامان نشو و نما دیتا ہے. جب تک دانت نہیں بچے کے ہوتے تو دودھ کے چشمے از خود ابلتے چلے آ رہے ہیں، دانت ہو جاتے ہیں تو پھر اناج کھانا شروع کر دیتا ہے. تو کل یوم ہوا فی شان، ہر شے ہر آن ایک نئے انداز میں ہوتی ہے اور ہم اس نئے انداز کے مطابق سامان نشو و نما مہیا کرتے ہیں. یہاں تک تو یہ صورت ہی. اب اگلی بات آتی ہے کہ جو لوگ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو اس سامان ربوبیت کو جسے پہلے ہی اس نے کہا تھا وضعها للانام، تمام جانداروں کے لیے ہم نے یکساں طور پر یہ پیدا کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق ملتا چلا جائے. یہاں تک یہ ذکر کیا اور آگے آیا کہ اب انسانوں کی دنیا کی طرف آئیے. ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ لوگ سلب و نہب اور استحصال سے، ایکسپلائٹیشن سے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں، ضرورت تو تھوڑے سے میں پوری ہو جاتی ہے، دوسروں کی محنت کی کمائی کو بھی لوٹتے ہیں، کسوٹتے ہیں، سمیٹتے ہیں، چلے آتے ہیں. اسی کو جرم کہتے ہیں عربی زبان میں. دوسروں کے درخت کا پھل کاٹ کر اپنے گھر لے جانا، یا جیسا میں نے کہا تھا بھیڑ کی اون مونگ لینا کہ وہ تو سردی میں ٹھٹھرتی رہے
اور ان کے کتوں کے لیے کمبل باندھتے رہیں۔ کہا کہ اب انسانوں کی طرف آیت سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو گروہو اب ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بڑا انداز دلچسپ ہے کہ یہ سارا کچھ جو تھا وہ تو اشیاء کائنات کے متعلق تھا، اب ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تم سے بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں یا تمہارے متعلق بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ ثقلان جو ہے دو گروہ اور اس میں ذرا وزن بھی پایا جاتا ہے، ثقل کے معنی وزن ہوتا ہے۔ اہم گروہ کائنات میں انسان کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ کسی دوسری کائنات کی دوسری شے کو حاصل نہیں ہے، یہ صاحب اختیار و ارادہ بنایا گیا ہے۔ دو گروہ جو کہے ہیں اگلی آیت میں بتا دیا ہے کہ یہ کون سے گروہ، وہ گروہ ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یہ آیت جو ہے اس کا مفہوم تو میں آگے بیان کروں گا۔ پہلی چیز ہی وہی ہے یا معاشر الجن والانس، دو گروہ جو بتائے گئے ہیں وہ خود ہی بتا دیا کہ جن اور انس کے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی میرا خیال ہے ایک دو درس کی بات ہے جب یہ جن کا لفظ آیا تھا تو عرض کیا تھا کہ اسے پھر سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں ایک تو کسی ایسی نوع کا اسپیشی کا ذکر آیا ہے من قبل، انسانوں سے پہلے جو اس زمین پر کہیں تھی اور اب وہ ناپید ہو چکی ہے۔ اس زمانے میں، اس عہد میں، اس دور میں یا جو سٹیج تھی ارض کی اس میں حرارت بڑی زیادہ تھی، تو وہ نوع اس قسم کی تھی جو اس ویسی حرارت برداشت کر لیا کرتی تھی، لیکن اب وہ ناپید ہے۔ جن کے معنی وہ ہوتا ہے جو نگاہوں کے سامنے نہ ہو کوئی شے، تو من قبل قرآن نے کہہ کے یہ بات واضح کی کہ وہ ایسی نوع تھی جو انسانوں سے پہلے اس کرۂ ارض پر کہیں تھی۔ جنہوں نے ایولیوشن کی تھیوری کو کچھ ابتدائی طور پر بھی پڑھا ہے وہ ان کو معلوم ہے کہ اتنی اسپیشیز گزری ہیں اس سے پہلے، انسانوں سے پہلے، بہت سی تو ان میں ایسی تھیں کہ وہ منجمد ہو کر رہ گئیں، ان کے بڑے بڑے ڈھانچے ملتے ہیں اب کھدائی میں، بہت سی بالکل معدوم ہو گئی، بہت سی اسی شکل کے اندر جامد ہو کے رہ گئی، آگے نہیں بڑھ سکی۔ یہ جو زندہ حیوانات کی شکلیں نظر آتی ہیں، اور کچھ تھی جو آگے بڑھتی ہوئی چلی آئی اور وہ پیکر انسانیت تک پہنچ گئی۔ تو یہ جو ناپید ہو چکی ہوئی کوئی نوع ہے ان کے متعلق بھی آیا ہے، انسانوں سے پہلے جان کا لفظ جو ہے وہ ان کے متعلق ہے، یاد رکھیے، تو اس کا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اس کے بعد قرآن میں لفظ یہ آتا ہے، جن اور انس کے الفاظ اکٹھے آتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں تو وہ ایک توہم پرستانہ عقیدہ ہے نا جنات کا، کہ وہ جن ہوتے ہیں اور پھر وہ ویسے تو ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ جب یہ غریب مریض بچیاں ہسٹیریا کی مریض ان پہ جب وہ دورہ پڑتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں، وہ چمٹے سے داغنے والے، دگدگی کرنے والے، روز خبریں نکلتی ہیں کہ مار مار کے ان بیچاریوں کو بعض دفعہ تو جان سے ہی مار دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ وہ جن بیچارہ تو کبھی جان سے نہیں مارتا، یہ جن نکالنے والے، وہ جن تو پتہ نہیں اس کی جان نکال دیتے ہیں۔ یہ توہم پرستیاں ہیں عزیزان من، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے اس وقت کرۂ ارض کے اوپر جس کی شکل یہ، جس کا انداز یہ ہو کہ وہ اس طرح سے آ کے انسانوں کو چمٹ جائے
اور مہیرات العقول کچھ کرشمے دکھاتی پھرے جیسے یہ کہا کرتے ہیں، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے۔ یہ عربوں کے ہاں ان کی، میں نے جیسے کئی دفعہ یہ سمجھایا ہے، یا پھر یہ لفظ یہاں آیا ہے تو میں یہ عرض کروں کہ عربوں کے ہاں آبادیاں اس زمانے میں بھی، بلکہ اب بھی جا کے دیکھ لیجئے، شہر تو وہاں 2-3 ہیں سارے۔ اب تو خیر پھر بھی ان کی آبادی بڑھ گئی ہے، ان کے اندر جو موجودہ تہذیب و تمدن کی چیزیں ہیں وہ بھی آ گئی ہیں۔ اس زمانے میں یہ شہر بھی آپ کے ہاں کے کچھ قصبوں اور گاؤں جیسے ہی تھے، باقی ساری آبادی صحراؤں میں پھیلی ہوئی تھی، دور دور نکل جاتے تھے۔ چند نفوس پر مشتمل ایک قبیلہ خانہ بدوش یہاں سے اٹھے اور گھر اپنا کندھے پہ رکھا اور پھر وہ نکل گئے پانی کی تلاش میں کسی اور نخلستان میں، یہاں وہاں۔ وہ علاقہ اتنا بڑا ہے وہ کہ وہ میل تک چلے جائیے تو کہیں کوئی متنفس نظر نہیں آتا، انسان تو ایک طرف رہا، کوئی جاندار نظر نہیں آتا، پانی نہیں تھا وہاں۔ تو یہ جو قبائل تھے، شہروں کی زندگی، شہریوں کی زندگی سے الگ رہنے والے، دور نگاہوں سے پوشیدہ، خانہ بدوش۔ یہ ہمارے ہاں کے خانہ بدوش بھی اب تو شہر اور یہ ان کی جھونپڑیاں کچھ مل گئی ہیں آپس میں۔ ہمارے چند سال پہلے تک بھی یہ لوگ دور جنگلوں میں رہا کرتے تھے اور شہروں میں آیا کرتے تھے، کوئی بندر نچانے، کوئی ریچھ کا تماشا دکھانے، کوئی گگو گھوڑے بیچن والیاں جڑیاں ہو رہی سن، یہ بھی یہی تھی۔ یہ وہی قبائل ہے، یفسیر قبائل ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ عرب میں یہ بہت خاصی تعداد میں تھے، ان کی تہذیب الگ، تمدن الگ، معاشرت الگ، معیشت الگ، شہری زندگی کے انسانوں کے مقابلے میں یہ بالکل مختلف قسم کے انسان نظر آتے تھے۔ عربوں کے ہاں ان قبائل کو جو نگاہوں سے اوجھل رہتے تھے دور آبادیوں میں، دور جنگلوں میں، صحراؤں میں، ان کو وہ جن کہتے تھے، اور جو موانست تھے ایک دوسرے کے ساتھ، ان سے یہ لفظ ہے، جو اکٹھے مل کے رہتے تھے ان کو وہ انس کہتے تھے۔ جن اور انس جہاں قرآن میں آئے گا اس کے معنی ہوں گے وہ خانہ بدوشوں کی آبادیاں اور شہری آبادی۔ ہم بھی اس سے پیشتر دیہاتی آبادی اور شہری آبادی الگ الگ کہا کرتے تھے، اور اس زمانے کی دیہاتی آبادی میں اور شہری آبادی میں بڑا فرق ہوتا تھا۔ تو یہ جن اور انس انسانوں ہی کی دو نوع ہیں، کچھ وہ کہ جو شہری متمدن زندگی سے دور صحراؤں میں، جنگلوں میں نگاہوں سے اوجھل رہا کرتے تھے، اور دوسرے وہ تھے کہ جو شہری زندگی بسر کرتے تھے، متمدن زندگی بسر کرتے تھے۔ تو جن اور انس یہ ہیں، ان میں کوئی جن الگ مخلوق نہیں ہے۔ قرآن کریم نے قرآن کے متعلق کہا ہدی للناس، جہاں جہاں بھی یہ چیزیں آئی ہیں الناس کے متعلق ہی آئی ہیں، انسانوں کے متعلق۔ ہدی للناس کعبہ کے متعلق ہے، اول بیت وضع للناس۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے ہمیشہ الناس کے متعلق آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق، الناس کی طرف رسول۔ منکم رسول بھی قرآن نے کہا ہے، تم میں سے ایک رسول ہم نے بھیجا۔ سارے قرآن میں کسی رسول کا ذکر نہیں ہے جو جنوں میں سے کہا جائے کہ آیا، یہ انسانوں میں سے رسول آتے تھے، انسانوں کی طرف آتے تھے، اور انسانوں میں یہ دونوں گروہ شامل ہیں۔ اس لیے جہاں بھی یہ خطاب یا یہ الفاظ جن اور انس آئے